یہ ہوا یہ فضا بتا رہی ہے غوث پاک روڈ پہ بہار آ گئی ہے۔ پیروں نے پیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز صحافی حضرات، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے نمائندگان اور معزز صحافی حضرات، سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ ہماری دعوت پہ یہاں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی سعادت عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اس وقت ہم ایک ہنگامی پریس کانفرنس آپ کے سامنے کر رہے ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں محترم جناب بلال رضا شاہ صاحب، ان کے ساتھ ساتھ محمد شاہد قادری صاحب اور محمد عباد اتاری شاذلی۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تعالیٰ اولیاء اکرام کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ میرے وہ برگزیدہ بندے ہیں جنہیں نہ دنیا میں کوئی خوف ہے نہ آخرت میں کوئی ملال۔ اور ماہ غوث الورا میں عشاقان غوث الورا اپنے اپنے طور پر پیر پیراں میر میرا شاہ جیلاں الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی 11ویں شریف مناتے ہیں، اور جب ماہ غوث کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو پاکستان سمیت دنیا بھر میں عشاقان غوث الورا 11ویں شریف کے پروگرامز منعقد کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، عبداللہ شاہ غازی کی سرزمین شہر قائد شہر کراچی میں ہر سال امت کا بھلا پلیٹ فارم سلوگن دعوت کو عام کیجیے امت کا بھلا کیجیے کے تحت عظیم الشان فقید المثال بڑی 11ویں شریف منعقد ہوتی ہے، اور جس میں لاکھوں کی تعداد میں مرد اور خواتین حضرات شرکت فرماتے ہیں۔ عزیزان محترم، کم و بیش 6 مہینے پہلے سے اس بڑی 11ویں شریف کی تیاریاں جاری و ساری ہیں، اور اس سال 27 اکتوبر بروز اتوار بمقام کریم میموریل کرکٹ گراؤنڈ غوث پاک روڈ پر عظیم الشان سالانہ بڑی 11ویں شریف کا پروگرام منعقد ہونے جا رہا ہے۔ اس وقت پاکستان سمیت دنیا بھر میں اس کی دعوت بڑی آب و تاب اور شان و شوکت کے ساتھ جاری ہے، اور معزز صحافی حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عوام الناس کا اتنا بڑا پروگرام جو غوث پاک روڈ پہ منعقد ہونے جا رہا ہے، اگر میں اس کی تیاریوں کے حوالے سے آپ کو آگاہ کروں اور آپ کے توسط سے ڈیجیٹل انفلوئنسر کے ذریعے اور معزز صحافی حضرات، آپ کا کردار عوام پاکستان کے لیے قابل غور ہوتا ہے اور آپ عوام تک باوثوق بات پہنچاتے ہیں۔ میں آپ کی اطلاع کے لیے اگر عرض کروں تو اس وقت اس بڑی 11ویں شریف کے لیے جو 27 اکتوبر کو منعقد ہونے جا رہی ہے، اس کے لیے امت کا بھلا پلیٹ فارم کے تحت پورے پاکستان میں محفل جمال نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے، چاہے وہ سخی عبد الوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ کی سرزمین حیدرآباد ہو، راوی کنارے بسنے والے داتا دربار شریف کے ارد گرد رہنے والے اہلیان لاہور ہو، ان کا تعلق ملتان سے ہو، ساہیوال سے ہو، ہڑپا سے ہو، اور کراچی کے کم و بیش تمام علاقے جس میں سرجانی ہو، ملیر ہو، شاہ فیصل ہو، لائنز ایریا ہو، لیاقت آباد ہو، لانڈی اور کرنگی کے مختلف علاقے ہوں، اور نیو کراچی ہو، ان تمام علاقوں سے انشاءاللہ 27 اکتوبر 2024 بروز اتوار کو عظیم الشان قافلے جو ہیں وہ کریم میموریل کرکٹ گراؤنڈ غوث پاک روڈ تشریف لا رہے ہیں۔ یہ اتنا بڑا 11ویں کا جو پروگرام ہوتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ 11ویں شریف
محض ایک چھوٹے سے کمرے میں منعقد ہوتی تھی. اس کے بعد شمع رسالت کے پروانوں کی تعداد بڑھتی رہی اور اس پروگرام کو اس کمرے سے نکال کر ایک گلی میں منتقل کر دیا گیا. لیکن قدرت کو شاید کچھ اور منظور تھا کہ وہ محفل اس گلی میں نہیں رکی. اس کے بعد اس محفل کو ایک بڑے روڈ کے اوپر منتقل کرنا پڑا. پھر یہ محفل ایک بڑے روڈ سے 2 بڑے روڈ پہ منتقل ہوئی. اس کے بعد انتظامیہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ ہم اتنی بڑی 11ویں شریف جو عوام کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہوتا ہے اور عوام الناس کا ایک جمع غفیر فوج سفر موج موجود ہوتی ہے، ان کی سیکیورٹی کے لیے یہ روڈ پر یہ محفل نہیں ہو سکتی. اس کے بعد یہ محفل لانڈی اور کورنگی کے سب سے بڑے وسیع و عریض رقبے پر کریم میموریل کرکٹ گراؤنڈ موجود ہے غوث پاک روڈ پر، یہ محفل منعقد ہو گئی. اور ہر سال اس کا جو پیمانہ ہوتا ہے پنڈال کا وہ وسیع کیا جاتا ہے، لیکن بحمد اللہ تعالی ہر سال یہ پنڈال چھوٹا پڑتا ہے اور عوام آخر تک انسانی سروں کا ایک سمندر ہوتا ہے. وہاں پر امت مسلمہ کے نام ایک اہم پیغام دیا جاتا ہے، ملت وحدہ کے لیے ایک خوبصورت پیغام ہوتا ہے. اور یہ صرف ایک اہل سنت کا اجتماع نہیں ہوتا، اس میں تمام مکاتب فکر کے عوام الناس کی شرکت ہوتی ہے اور تمام مسالک کے لوگ بنفس نفیس اس پروگرام میں شرکت کرتے ہیں. اور اس پروگرام کا خاصہ یہ ہے کہ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ محفل بڑی مقبول ہے. تو 27 اکتوبر کو انشاءاللہ یہ عظیم الشان پروگرام منعقد ہونے جا رہا ہے. اور اس پروگرام کا اگر میں جدول کا اعلان کروں تو بعد نماز ظہر انشاءاللہ العزیز باقاعدہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے اس محفل کا آغاز ہوگا. اس کے بعد نعت خوانی اور عاد و وظائف اور بعد نماز عصر بھی انشاءاللہ یہ محفل چلے گی. بعد نماز مغرب سے عشاء جو جدول طے ہے، میں آپ کو بڑے وثوق سے میں حقہ آپ کے کیمرے کے ذریعے عوام الناس تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ بعد نماز مغرب سے عشاء جو نشست ہوتی ہے، میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور بہت ذمہ داری سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پورے روح زمین پر وہ نشست نہیں ہوتی. آپ تمام حضرات اپنی تمام حاجات، تمنائیں، آرزویں لے کر آپ اس محفل میں شرکت فرمائیں. اور اس محفل میں جو خصوصی خطاب فرمائیں گے حضرت قبلہ ابو شہیر الفضیلت الشیخ قبلہ مولانا نہال الدین الاتاری القادری الشاذی دامت برکاتہم عالیہ کا خطاب ہوگا. اور حضرت اس وقت میلوں کا سفر کر رہے ہیں. حضرت نے حیدرآباد کا سفر کیا، حضرت نے لاہور کے مختلف شہروں کا سفر کرنا تھا، لیکن اس وقت حضرت طول و عرض کے سفر کر رہے ہیں، شہر کراچی کے طوفانی دورے کر رہے ہیں. آپ کے ارادت مند محبین، آپ سے محبت کرنے والوں نے ایک بہت طویل شیڈیول ترتیب دیا ہے اور حضرت محفل جمال نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت ان کو دعوت پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ حضرت کا بیان بعد نماز عشاء ہوگا. اور اس بیان کی میں اگر خصوصیات بیان کروں، میں آپ سے یہ عرض کروں، آپ صحافی حضرات ہیں، پچھلے سال سٹی پریس کلب کے جو پریزیڈنٹ ہیں ہم نے ان کو دعوت پیش کی تھی. انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ ہم پروگرامز میں جاتے ہیں تو وہاں پہ 11ویں شریف میں ایک تنقید کی بات ہوتی ہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ اس پروگرام میں شرکت کیجئے گا، ہماری دعوت پہ آئیے گا. وہ اپنی بات پہ بضد تھے. ہم نے ان کو دعوت کی، ہم نے کہا آپ تشریف لائیے گا. وہ ہماری دعوت پر، آپ صحافی حضرات ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ لوگ ہر پروگرامز میں جاتے ہیں، ہر ایونٹس کو اٹینڈ کرتے ہیں، آپ تمام مکاتب فکر کے علماء کو بھی سنتے ہیں، آپ کو جو اسائنمنٹ ہوتا ہے آپ اس پہ کام کرتے ہیں. تو وہ یہاں تشریف لائے، انہوں نے یہاں پہ حضرت کا بیان سنا. اس کے بعد جب وہ محفل سے جا رہے، میں نے ان سے پوچھا جی آپ فرمائیے، آپ نے کہا تھا کہ آپ دیگر محفلوں میں شرکت کرتے ہیں اور آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ اتنی بڑی محفل تھی، اس شاخان مصطفیٰ کا اتنا بڑا سمندر تھا، لیکن یہاں پر کسی پر تنقید نہیں گئی، کسی پر گولہ باری نہیں کی گئی اور سب کو ملت وحدہ کا پیغام دیا گیا اور ایک ایسا پیغام دیا گیا جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں. تو انشاءاللہ 27 اکتوبر 2024 بروز اتوار کو یہ محفل منعقد ہونے جا رہی ہے اور اس کی آرگنائزنگ کمیٹی کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ محترم جناب
عباد صاحب اس کمیٹی کے نگران ہیں، ان کی نگرانی میں تمام اور اگر میں اس کا ذکر کروں تو پورے کراچی کو بڑے بڑے پینافلیکس، بینرز، پوسٹرز، اسٹیکر سے آویزہ کیا جائے گا۔ شہر کراچی کی تمام مرکزی شاہراہوں پر عظیم الشان بڑی 11ویں شریف کے پوسٹرز، بینرز آویزہ ہوں گے۔ عوام الناس کو دعوت دی جا رہی ہے، سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہو یا عوام الناس کو بنفس نفیس ہو، یہ دعوت کا سلسلہ جاری ہے۔ انشاءاللہ 27 اکتوبر کو یہ محفل ہوگی۔ میں محترم جناب شاہد صاحب سے کہوں گا کہ آپ کچھ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں مجلس امت کا بھلا کی جانب سے تمام صافی حضرات کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لے کر آئے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مجلس امت کا بھلا کی جانب سے کئی مجالس سے جو کہ یہاں پر ترتیب دی جاتی ہیں، جو کہ مختلف امور پر، مختلف کاموں پر وہ فوکس کرتی ہیں۔ جیسا کہ جب ہماری بڑی 11ویں شریف تشریف لاتی ہے، جیسا کہ 27 اکتوبر بروز اتوار کو یہ محفل ہونی ہے، تو اس سے 6 مہینے پہلے مجالس بنا دی جاتی ہیں، جن کا کام گراؤنڈ کی نگرانی کرنا ہوتا ہے، پرمیشن کے حوالے سے ہوتا ہے، صفائی کے حوالے سے ہوتا ہے، اور سماجی، سیاسی اور علماء کرام وغیرہ کو دعوت نامے پہنچانے کے حوالے سے وہ مجالس دعوت پہنچاتی ہے۔ اور اسی طرح کوئی کسی کے ذمے مطلب یہ نا بینرز، پوسٹر اور دعوت نامے پہنچانا ہوتا ہے، تو ناظرین محترم ہماری بڑی 11ویں شریف بڑے شوکت کے ساتھ الحمدللہ 27 اکتوبر کو منائی جا رہی ہے۔ تو میں تمام حضرات کو دعوت پیش کروں گا کہ اس میں ضرور شرکت کریں، اور آپ خود بھی آئیں اور اپنے عزیز و قریب دوست احباب کو بھی اس میں ضرور لے کر آئیں۔ شکریہ جی، یہ محمد شاہد صاحب تھے جو آپ کو بڑی 11ویں شریف کی تفصیلات پیش کر رہے تھے۔ میں کچھ ارشادات کے لیے شاہ صاحب سے کہوں گا کہ آپ اس بارے میں کچھ فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہماری بڑی 11ویں بڑے عظیم الشان طریقے سے منعقد ہونے جا رہی ہے 27 اکتوبر بروز اتوار، بعد نماز ظہر کا بعد نماز عشاء، کریم میموریل کرکٹ گراؤنڈ میں حوض پاک روڈ پر یہ منعقد ہو رہی ہے۔ اور الحمدللہ اس کی تیاری ہمارے سال سے اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور ابھی بھی اس کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ جیسا کہ شاہد بھائی نے بتایا کہ ظہر کی نماز کے بعد قرآن خوانی کا سلسلہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد درود خوانی کا سلسلہ ہوتا ہے، پھر محفل استغفار ہے، پھر ثنا خوان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں مدد سرائی کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے نماز عصر کا وقت ہو جاتا ہے۔ نماز عصر جو ہے با جماعت گراؤنڈ میں ہی منعقد کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر مناقب اور مفتی افضل قادری شاذلی دامت برکاتہم عالیہ کا بیان بھی ہوگا، اور پھر اسی طریقے سے جدول کے حساب سے نماز مغرب کا وقت ہوگا، مغرب کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی۔ پھر خصوصی نشست اس میں حزب البحر اور دعائے مشش بھی اس میں پڑھی جائے گی، اور ذکر الہی کیا جائے گا، جس میں انشاءاللہ ذکر ابدالی بھی اس میں ہوگا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اتنی بابرکت محفل، اور یہ ایسی محفل ہے کہ اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، حاجتیں قبول ہوتی ہیں، اور نہ جانے کن کن لوگوں کی ایسے معاملات حل ہوئے ہیں کہ سن کر ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، اور بڑی حیران کن باتیں ایسے سامنے آ جاتی ہیں۔ اگر میں ابھی بیان کروں تو وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، تو لہٰذا میری گزارش یہی ہے کہ اس محفل میں آپ لوگ خود بھی تشریف لائیں، اور اپنے دوست احباب بلکہ اپنے خاندان کو آپ دعوت دیں، اور اس کے تشہیری کام کے اندر جو شمولیت اختیار کرتا ہے، جو کسی کو دعوت دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی محروم نہیں رکھتا، اور اس کے لیے بھی بڑی بشارتیں ہمیں ملی ہیں۔
اور اس میں پھر عشاء کی نماز کے بعد خصوصی بیان جو ہے فضیلت الشیخ مولانا نہال الدین الاتاری القادری شاذلی دامت برکاتہم عالیہ فرمائیں گے، اور اس بیان کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے کہ اس میں نہ کسی پر تنقید کی جاتی ہے بلکہ اصلاحاً گفتگو ہوتی ہے، اور ان کے بیان میں ہر بیان کے اندر ایک نیا موضوع ہمیں سیکھنے سمجھنے کو ملتا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا آپ خود بھی اس میں تشریف لائیں اور اپنے خاندان کو اس کی دعوت دیں، کیونکہ اس میں جینٹس کے لیے الگ انتظام ہے اور پردے کا الگ انتظام ہے، اسلامی بہنوں کے لیے بڑی کثیر تعداد میں انتظام ہوتا ہے، تو آپ لوگ اس میں ضرور تشریف لائیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ معزز صحافی حضرات، یہ جو عظیم الشان سالانہ بڑی 11ویں شریف منعقد ہونے جا رہی ہے، تو اس کی جو آرگنائزنگ کمیٹی ہے اس کے جو سرپرست ہیں جناب محمد عباد شاذلی، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو آپ صحافی حضرات کے ذریعے عوام الناس تک بتائیں کہ اتنی جو بڑی 11ویں شریف ہو رہی ہے اس کے انتظامات کس طرح سے کیے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ان کے جو انتظامات وغیرہ ہیں وہ شروع پہ کام وغیرہ چل رہا ہے، اور الحمدللہ کافی حد تک کام ہو چکا ہے، اور ہماری کمیٹی جو ہے اپنا 100% وہاں دے رہی ہے کام کے اوپر۔ اور جیسے شاہد بھائی نے اور شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہاں پہ روحانی محفل، الحمدللہ ہم جیسے شان بھائی نے کہا کہ آپ محفل ہم نے کمرے سے دیکھتے ہوئے، الحمدللہ ہم بھی بچوں سے کہ محفل دیکھتے ہوئے کمرے سے پھر گلی کے اندر آئے، روڈ پر آئے، الحمدللہ جو بھی آئے گا اس کو مزہ آئے گا۔ اور یہاں پہ انتظامات ہیں، جینٹس کے بھی ہیں، لیڈیز کے بھی انتظامات ہیں، پردے کا انتظام ہے۔ جب آپ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزہ ہی آئے گا۔ روحانی محفل ہے یہ اس طرح کی محفل نہیں ہے کہ جس طرح کے لوگ محفل وغیرہ کرتے ہیں محفل ہوتی ہے، اور یہ اس طرح کی یہ امت کے بھلائی کے لیے محفل ہے۔ الحمدللہ آپ آئیں اور اپنے اہل و عیال کو لے کر آئیں، بڑا لطف اور مزہ آئے۔ جی، جیسا کہ آپ کے سامنے محمد عباد شاذلی جو تمام آرگنائزنگ کمیٹیز ہیں ان کو نگرانی کر رہے ہیں، ان کی سپرویژن کر رہے ہیں، وہ آپ کو آگاہ کر رہے تھے کہ کس طرح جو ہے سالانہ بڑی 11ویں شریف جو 27 اکتوبر کو ہوگی اس کے انتظامات کو مینیج کیا جائے گا۔ معزز صحافی حضرات، میں آخر میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے، تمام الیکٹرانک میڈیا کے نمائندگان، پرنٹ میڈیا کے نمائندگان اور معزز صحافی حضرات، اور انشاءاللہ آپ کے کیمرے سے، کیونکہ آپ کے توسط سے لاکھوں لوگ اس میسج کو سنیں گے اور انشاءاللہ آپ ہمارا میسج جو ہے وہ کنوے کریں گے، تو انشاءاللہ 27 اکتوبر بروز اتوار بعد نماز ظہر تا عشاء کریم میموریل کرکٹ گراؤنڈ غوث پاک روڈ پر عظیم الشان یہ بڑی 11ویں شریف منعقد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور ہماری اس بڑی 11ویں شریف کو اور آپ کے توسط سے میں، چونکہ یہ اتنی بڑی 11ویں شریف ہونے جا رہی ہے، عوام الناس کا اتنا بڑا قافلہ یہاں موجود ہوگا، عوام الناس یہاں شرکت کریں گے، میں حکام بالا کا ہمارے ساتھ بھرپور تعاون رہتا ہے اور وہ ہمارے ساتھ بھرپور کوآپریٹ کرتے ہیں، لیکن میں آج اس پریس کانفرنس کے تھرو کمشنر کراچی، میئر کراچی، اسسٹنٹ کمشنر کورنگی، ڈی سی کورنگی، چیئرمین لانڈی اور کورنگی سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا پنڈال سجنے جا رہا ہے، عوام الناس کی اس میں شرکت ہوگی، تو آپ اس میں آپ کا تعاون ہمارے ساتھ شامل حال رہتا ہے، آپ ہر سال ہم سے تعاون کرتے ہیں، لیکن اس سال اس 11ویں شریف میں عوام الناس پچھلے سال سے بھی زائد ہوں گے، تو آپ سیکیورٹی کے بھرپور انتظامات کریں، اور ٹریفک پولیس کے اہلکاروں کو، کیونکہ قافلے جو ہیں مختلف علاقوں سے یا کریم میموریل کرکٹ گراؤنڈ کا رخ کریں گے، تو ٹریفک پولیس سے، آئی جی ٹریفک سے میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ کراچی کی ٹریفک کی روانی کے لیے بھی آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ انشاءاللہ 27 اکتوبر کو آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔